امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی ایک دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جس میں دو خاندانوں کے سفر کا پتہ چلتا ہے جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ میں منٹو نہیں ہوں لاہور میں سیٹ کیا گیا ہے، جس کی ثقافتی تاریخ بہت ہے۔ یہ لازوال محبت، گہرے احساسات اور ادھوری خواہشات کی کہانی سناتا ہے۔ ڈرامہ کلاسک رومانوی موضوعات کو استعمال کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کس طرح لوگوں کو بدل سکتی ہے، مضبوط کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں انا اور توقعات زیادہ ہیں۔ کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعرانہ مکالمے، پرانے زمانے کے دلکش اور پرجوش کردار ہیں، وہ سب کچھ جس کی آپ خلیل الرحمن قمر کے سکرپٹ سے توقع کریں گے، بغیر کسی خرابی کے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہاجرہ یامین، صبا حمید، آذان سمیع خان، سجل علی اور ہمایوں سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، اقتدار۔ اقتدار مہر النساء شہروز کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، ایک نوجوان خاتون جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ اس کی زندگی اس وقت مزید پریشان ہو جاتی ہے جب اس کا چھوٹا بھائی ذیشان شہروز المناک طور پر ایک سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس میں ایک طاقتور سیاستدان سمن شاہ کا بیٹا زین شاہ بھی شامل تھا۔ نقصان سے مایوس اور سچ کو چھپانے کی کوششوں سے مایوس، مہر النساء انصاف کے حصول کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اس کا عزم اسے بااثر شاہ خاندان کے ساتھ براہ راست تنازع میں لے جاتا ہے، جو اس واقعے کو اپنے سیاسی روابط اور سماجی حیثیت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں مہر النساء نے زین کے بڑے بھائی شاہ نواز شاہ سے شادی کر لی۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 62 اقساط ہیں۔ نمبر 4، دنیا پور۔ دنیا پور کے شورش زدہ قصبے میں آدم اور نواب خاندانوں کے درمیان دشمنی اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے جب دونوں طرف سے بڑے بیٹے لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔
یہ نقصان شاہ میر آدم کو، جو ہمیشہ اپنے خاندان کی میراث سے بچنا چاہتا تھا، اور انا نواب، جو اپنے بھائی کی موت کے بعد قائدانہ کردار میں قدم رکھتی ہے، کو اپنے خاندانوں کی نفرت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب وہ اپنی اداسی اور نئی ذمہ داریوں سے نمٹتے ہیں، شاہ میر اور انا کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر دیرینہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور مقامی پولیس کی مدد سے دنیا پور میں امن اور ہم آہنگی واپس لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، شاہد شفاعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان، نعمان اجاز، سمیع خان اور منظر صاحبائی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، قرض جان۔ قرض جان نشوہ کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی غیر متوقع جدوجہد سے عبارت ہے، جو اسے انصاف کے لیے ایک شدید جنگ میں لے جاتی ہے۔ بیرونی قوتوں، خاندانی حرکیات اور اندرونی کشمکشوں کے چیلنج سے دوچار نشوہ لچک کا مظاہرہ کرتی ہے جب وہ اندھیرے کا مقابلہ کرتی ہے جس سے اسے ہڑپ کرنے کا خطرہ ہے۔ اس ڈرامے کو رابعہ رضوان نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنہ زیدی، اسامہ خان، نامیر خان، انیکا ذوالفقار، فیصل رحمان، دیپک پروانی اور تازین حسین شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون ایک دلچسپ داستان بیان کرتا ہے جو زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد گھومتا ہے، جو اس کے کرداروں کے وجود کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ محبت، تناؤ اور طاقت کی کشمکش کے پس منظر میں قائم کہانی دو افراد کی پیروی کرتی ہے، ایک ضدی امیر آدمی اور دوسرا ہوٹل کا ایک عام ملازم، جن کے راستے مشکل حالات میں گزرتے ہیں۔ ان کی متضاد دنیاؤں کے باوجود ان کے درمیان ایک ناقابل تردید کنیکشن کھلنا شروع ہوتا ہے، جو رکاوٹوں سے بھری ایک ہنگامہ خیز محبت کی کہانی کو جنم دیتا ہے۔ جب وہ اپنے تعلقات کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرتے ہیں تو وہ گہرے خاندانی مسائل، سماجی حدود اور ذاتی شیطانوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جینٹل مین۔ مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا جینٹل مین ڈرامہ گہرائی سے بھری کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے سے متاثر ہے، جو ان گہرائیوں سے جڑے مسائل کو اجاگر کرتا ہے جو کہ سامنے نہیں آتے۔ جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیل الرحمن قمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح سماجی سیاسی منظرنامے میں مسائل صرف گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہیں۔ بہت سے نقاب پوش لوگ معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لیے عوام کو لوٹنے والے شریف لوگوں کے درمیان فرق کو اجاگر کرے گا۔ یہ یقیناً ناظرین کو ٹی وی اسکرین پر سینما کا تجربہ دے گا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، یمنہ زیدی، عدنان صدیقی، زاہد احمد، سہیل علی ابرو اور احمد علی بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔